کہ جس نے سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کی، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور پیدا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے رات یا جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے قدموں سے لے کر عرش تک اللہ تعالیٰ نور پیدا فرماتا ہے، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے گناہوں کو مولا تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک یہ ملتی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں جس نے یاد کر لیں، اور ایک روایت میں ہے آخر کی 10 آیتیں جس نے یاد کی، تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ سب سے بڑی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا دجال سے بڑا۔ تو کیوں نہ ہم شروع کی 10 آیتیں آخر کی 10 آیتیں یاد کر لیں، تاکہ دونوں روایتوں پر عمل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے شریر فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سورہ کہف کے متعلق جو شان نزول ہے اس کو بھی میں عرض کرتا ہوں۔ در حقیقت یہ کہف جو ہے غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف جو ہے غار والوں کو۔ تو اس میں ایک غار والوں کا ذکر ہے جو غار میں جا کر کے سو گئے تھے، وہ کچھ نوجوان تھے ایمان والے، ان کے متعلق یہ سورہ اس سورہ میں ان کا واقعہ تفصیل سے آیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، کس طرح سے وہ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا عنایتیں فرمائیں۔ اس وجہ سے اس سورہ کا نام کہف ہے، یعنی غار کے نام پر ہے۔ میں ابھی عنقریب عرض کروں گا کہ یہ اصحاب کہف کون ہیں، لیکن ایک اور جو شان نزول ہے، یہ سورہ کب نازل ہوئی اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ہوا یہ کہ مکہ والے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دشمنی میں، حسد میں، عناد میں بہت ساری چیزیں کر چکے تھے۔ اب کی بار انہوں نے ایک داؤ یہ کھیلا کہ مدینے میں جو یہودی اور نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ اہل کتاب تھے، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس بھی پہنچی ہوئی تھیں، تو انہوں نے یہاں سے اپنے 1-2 قاصد بھیجے ان سے معلومات کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو تم اپنی کتابوں سے یہ دیکھ کر کے بتاؤ کیا یہ نبی ہو سکتے ہیں، تم اہل کتاب ہو۔ تو یہ مکہ والے جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ان مکہ کے مشرکین سے کہا کہ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا یا آخری نبی ہونے کا، تو ہم کچھ چیزیں بتاتے ہیں، جا کر کے محمد سے یہ پوچھ لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان یہودیوں نے کیا باتیں سکھائی ان کو، مکہ والوں کو یہ کہا کہ جا کر کے ان سے پوچھنا کہ غار والے کون تھے اور کتنے تھے۔ ایک حکمت ہے میرے مولا کی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا، توجہ چاہتا ہوں میں لفظ پر، جملے پر، کل آنا میں بتا دوں گا۔ انشاءاللہ اس میں نہیں تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے وحی کو روک لیا، یہاں تک کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ وہ دوسرے دن آئے، تیسرے دن آئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کوئی جواب نہیں عنایت فرمائے، کیونکہ آپ وحی کے انتظار میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرمائے گا میں وہ ان کو جواب دوں گا۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا ہے، لیکن ساتھ میں قرآن یہ بھی کہتا ہے ان ہوا الا وحی یوحا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا۔ وہ اپنی خواہشات سے کچھ بھی نہیں بولتے، بلکہ وہی بولتے ہیں جو اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے۔ تو تقریباً کئی دن گزر گئے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورہ نازل فرمائی، اور اسی سورہ میں ایک آیت بھی نازل فرمائی۔ ارشاد ہوا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے حبیب کبھی بھی ہرگز نہ کہنا کہ کل میں یہ کرنے والا ہوں، مگر ساتھ میں کہنا اللہ اگر چاہے تو، یعنی انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اب یہاں پر ہم سب کے لیے بھی یہ بہت بڑی عبرت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے حبیب محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اے حبیب بغیر انشاءاللہ کے جملہ ادا نہ فرمائیں، تو پھر عام لوگوں کے لیے کیا ہے۔ اسی لیے ہر جملے میں اگر آئندہ کے کوئی بھی معاملات آپ بیان کر رہے ہوں تو اس میں بِإِذْنِ اللہ یا انشاءاللہ کا لاحقہ ضرور ہونا چاہیے، اگرچہ آپ کو یقین کے حد تک کیوں نہ ہو کہ یہ آپ کرنے والے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے ہیں، پیر نیچے رکھ چکے ہیں، اب ظاہر سی بات نیچے اتر رہے ہیں، آپ سے کسی نے کہا کہ کہاں نیچے جا رہے ہو، تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ میں نیچے جا رہا ہوں۔ یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ یقین نہ ہو تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، ایسا نہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں، یقین ہو تو بھی انشاءاللہ کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس طرح ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے
ایک بار یہ اعلان فرمایا، تقریباً آپ کی کئی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے فرمایا تھا آج کی رات میں ساری بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ہر بیوی سے ایک ایک مجاہد پیدا ہوگا، ایک ایک پہلوان پیدا ہوگا۔ آپ کے جملے میں بھی انشاءاللہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے آپ نے اس رات تمام اپنی بیویوں سے ملاقات فرمائی، لیکن کسی کو حمل نہیں ٹھہرا، صرف ایک خاتون کو حمل ٹھہرا اور وہ بھی کمزور بچہ پیدا ہوا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں سے بھی یہ چاہتا ہے کہ تم سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو، اللہ اگر چاہے تو یہ ہوگا۔ بہرحال سورہ کہف کی نازل ہونے کی جو سبب ہے وہ میں نے عرض کیا، یہ سورہ آ گئی اور اس میں وہ تینوں باتوں کا جواب بھی اللہ نے بیان کر دیا جو کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے آئے تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، ذوالقرنین کون ہیں، موسیٰ اور خضر کا کیا معاملہ ہے، اور روح کے متعلق وہ تو پیچھے آیتیں گزر چکی ہیں بنی اسرائیل میں۔ تو یہ تینوں سوالات کے جوابات اس سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا۔ اب یہ کون ہیں اصحاب کہف، کتنے تھے، ان کی تعداد کا صحیح علم اللہ ہی کو۔ اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے، ان کی سزا یہی ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے۔ اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا۔ وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا۔ زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے تقریباً۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے۔ کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہو گئی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے۔ جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے۔ ہاں، اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے، سب تبدیلی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی۔ تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لے، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا۔ پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے، کھانا خریدا اور پیسے دیا۔ ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی۔ دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں۔ کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے، سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی۔ یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی۔ تو پھر دکان والے نے اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہے دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا، وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے، یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے، تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے۔ تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے، تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ، یہ کہاں سے آیا۔ جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے، تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے۔ لیکن جو آئے وہ لوگ، ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی، اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے۔
300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا۔ عقیدہ آخرت کو زندہ کیا۔ اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے، کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم، اور دوبارہ ان کو نیند لگی۔ اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ جیسے ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا، اسی طرح پھر سویا۔ اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا اور وہاں ایک مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ، وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے، اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی